جنتی روح کو پہچان لیتی ہے، جنتی نفس کو پہچان لیتا ہے، جنتی کے ساتھ مل جاتا ہے، جنتی کو پتہ چل جاتا ہے جب دوسرے جنتی پر ظلم ہو رہا ہوتا ہے تو اس کا بھی جسم لرز جاتا ہے، گھبرا جاتا ہے، تڑپ جاتا ہے۔ جب کسی مسلمان پر ظلم ہو رہا ہو، دوسرا مسلمان چونکہ امتن واحدہ ایک جسم تھا، تڑپ جاتا ہے۔ روح ایک ہے، تمام جنتیوں کی ایک ہی روح ہے اور وہ مقدس روح ہے۔ چونکہ ایک روح ہے، جدا جدا بدنوں میں ہے، دور دور علاقوں میں ہے، کئی ہزار میل دور دوسرا مسلمان جنتی ہے، اور یہاں 7 سمندر پار ایک دوسرا مسلمان ہے۔ جب اسے وہاں تکلیف پہنچتی ہے، کافر اس پر ظلم کرتا ہے، تو یہاں پر بیٹھا مسلمان بھی تڑپ جاتا ہے، اس کی روح تڑپ جاتی ہے، کیونکہ وہی چوٹ جو وہاں اس کے دل کو لگی ہے، اس کے جسم کو لگی ہے، اس کے نفس کو لگی ہے، اس کے روح کو لگی ہے، اس کے چہرے کو لگی ہے، وہ وہاں جو تڑپ رہا ہے اس کا درد پورے کا پورا یہاں بھی پہنچتا ہے۔ مقدس روحیں ایک دوسرے کو پہچان لیتی ہیں، اور جو دوزخی ارواح ہیں، جو دوزخی لوگ ہیں، جو دوزخی نفس ہیں، وہ بھی ایک ہو جاتے ہیں، تمام کے تمام مل کر۔ یہ جنگ ہے مقدس روح کی اور پلید روح کی، یہ جنگ ہے پاک روح کی اور گندی روح کی، یہ جنگ حق و باطل کی ہے، یہ مقدس اور پلید ارواح کی جنگ ہے۔ ایک طرف مقدس ارواح ہیں، جنتی روحیں ہیں، اور دوسری طرف پلید ارواح ہیں، دوزخی روحیں ہیں۔ ان دونوں کی جنگیں ازل سے چل رہی ہیں، اور یہ بالآخر اس کا اینڈ ہوگا، اور جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور دوزخی دوزخ میں چلے جائیں گے۔ اس لیے مومن کو پتہ ہوتا ہے، کیونکہ وہ عارضی طور پہ اس دنیا میں رہتا ہے، اسے خبر ہوتی ہے تکلیف اٹھا کر بالآخر مر جانا ہے، اور پھر اس کے بعد کوئی تکلیف نہیں ہے، میں اپنے اللہ کے حضور حاضر ہو جاؤں گا۔ پھر جس قدر وہ صبر کرتا ہے اسی قدر اس کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ یہ وہ مقام وحدت ہے جس میں تمام روحیں جمع ہیں، ان کا اتفاق ہے، جبکہ دوسری پلید خبیث روحیں ہیں، دوزخی نفوس ہیں، کہ ان کی روحیں انہیں دوزخ کی طرف لے جانے کے لیے ان کو اکساتی ہیں، اور وہ دوزخیوں والے کام کرتے رہتے ہیں حتیٰ کہ وہ مر جاتے ہیں۔ فَيُدْخِلَهُ اللَّهُ النَّارِ، مومن کے لیے اس دنیا میں بشارتیں ہی بشارتیں ہیں۔ جب اسے تکلیف آتی ہے، اسے خبر ہوتی ہے کہ اس کے بدلے مجھے جنت میں راحت و سکون ملے گا، اور دوزخی کو چونکہ الست بربکم بھلا دیا گیا ہے، وہ ظلم برابر کرتا رہتا ہے، اور اس کا عذاب بڑھایا جاتا ہے، اس کے دوزخ کی آگ بھڑکائی جاتی رہتی ہے، اور اسے عذاب در عذاب دیا جاتا رہے گا، اور مسلمان کو راحت و سکون و اطمینان اور عیش و آرام والی زندگی دی جاتی رہے گی۔ نہ وہاں زندگی کا خاتمہ ہوگا دوزخ میں، نہ جنت میں زندگی کا خاتمہ ہوگا، دونوں ہمیشہ رہیں گے۔ اس لیے مقدس نفوس و ارواح اور مطہر جسم اور جنتی روحیں اس دنیا میں حالت مصیبت میں بھی اللہ کا شکر ادا کرتی رہتی ہیں کہ باری تعالیٰ تیرا کروڑ ہاں شکر ہے، ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین۔ وہ مسلمان ہونے کا اعتراف کرتی رہتی ہے، جبکہ کافر کی روح اعتراض کرتی رہتی ہے۔ مسلمان میں اور کافر میں، مقدس روح میں اور پلید نفس میں فرق ہی یہ ہے کہ مسلمان اللہ کے حکم کو تسلیم کر کے اتفاق کر لیتا ہے، وحدت پر قائم ہو جاتا ہے، اور مقام وحدت پر آ کر مستقل ہو جاتا ہے اور استقامت کے ساتھ وہاں پر جم جاتا ہے، جبکہ کافر پلید روح خبیث نفس کے ساتھ اعتراض پر اعتراض ہی کرتا رہتا ہے، کیونکہ اس کے نصیب میں دوزخ لکھ دی گئی ہے۔ وہ دوزخی کبھی بھی جنتی نہیں ہو سکتا، چونکہ اس کی روح ہی غلیظ ہے، اس کی روح ہی خبیث ہے، اس کی روح ہی پلید ہے، اس کا نفس پلید ہے، اس لیے وہ دوزخیوں والے ہی کام کرتا ہے۔ اور مسلمان اس دنیا میں بھی
خوش و خرم رہتا ہے. آفت و بلا آتی ہے لیکن اسے اس بات کی خبر ہوتی ہے کہ یہ تو گزر جائے گی، یہ تو عارضی ہے، میں نے تو ہمیشہ یہاں پر رہنا نہیں ہے. لیکن وہ جو ظلم کرتے ہیں انہیں توبہ کی توفیق بھی نہیں ملتی ہے. مسلمان سے گناہ ہو بھی جائے، چونکہ یہ دار البلا ہے اور انسان خطا کا پتلا ہے اور اس کی طینت میں نسیان ہے اور اسے ضعیف اور کمزور پیدا کیا گیا ہے تاکہ وہ اللہ کا محتاج رہے. یہی وجہ ہے جب حضرت سیدنا آدم علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے، جب انہیں جنت سے بھی نکال دیا گیا، کتنی بڑی نعمت تھی جنت، جنت الفردوس سے جب انہیں نکال کر اس دار البلا میں، دیار غیر میں، خوف و ہراس کے عالم میں، جنگل میں اتار دیا گیا، لباس بھی اتار لیا گیا تھا، تو یہاں آ کر بھی اللہ پر اعتراض نہیں کیا، اقرار کیا. ربنا ظلمنا انفسنا، اے اللہ ہم نے اپنی جان پر ظلم کیا. یہ وہ علم لدنی تھا، یہ وہ وسعت رحمت تھی جو اللہ نے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کے سینے میں پوشیدہ رکھی تھی. یہ وہ راز تھا جس کی وجہ سے حضرات ملائکہ نے ان کو سجدہ تعظیمی کیا. وہ اس وجہ سے کہ بندہ مومن اور مقدس روح مقام وحدت پر قائم رہنے والا عبداللہ، اللہ کا بندہ، اقرار کرتا ہے، تسلیم کرتا ہے، سرب سجود ہوتا ہے، مان لیتا ہے، غلطی کا اعتراف کر لیتا ہے، اعتراض نہیں کرتا. جبکہ دوسری جانب جن کو دوزخی پیدا کیا گیا تھا، جن کی روحیں خبیث ہیں، وہ اعتراض پر ہی اعتراض کرتے رہتے ہیں. تو جو اللہ کی ذات پر اعتراض کرے وہ اپنے اوپر اعتراض کرے، جو اللہ کی ذات، اللہ کی نشانیوں، اللہ کے احکام پر اعتراض کرے وہ اپنے اوپر اعتراض کرے، کیونکہ اعتراض کرنا اس کے نصیب میں لکھ دیا گیا ہے. یہ اس کی بد نصیبی ہے کہ وہ اعتراض کرتا ہے. یہی وجہ ہے مومن بہت زیادہ سوال نہیں کرتا، سر تسلیم خم کرتا ہے. بہت زیادہ سوال کرنے کی وجہ سے بہت ساری بستیاں الٹ پلٹ کر دی گئیں، ان پر عذاب آئے. یہ سوال کرنا، بار بار بے جا سوال کرنا، بے تکے سوال کرنا، آج جو سوشل میڈیا پر انٹرویوز کی بھرمار ہے، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. اتنا زیادہ لفاظی اور کلامی کی اسلام اجازت نہیں دیتا کہ سوال پر سوال ہیں، سوال پر سوال ہیں. اللہ جل وعلا نے سیدھا سادہ آسان فہم دین جو انسانیت کو عطا کر دیا ہے، اس میں کوئی الجھاؤ نہیں ہے، اس میں کوئی خلط ملط نہیں ہے، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے. اللہ وحدہ لا شریک کو تسلیم کرنا، اپنا رب ماننا اور اس کے احکام کو فالو کرنا انسان کی فطرت میں شامل ہے. اس نے اس بات کا عہد لیا ہوا ہے. تو جو سوال کرتا ہے وہ شرارتی ہوتا ہے، اصل میں یہ شیطنت ہے، یہ خباثت ہے، بے جا سوال کرنا. صحابہ کرام بھی بہت زیادہ سوال نہیں کرتے تھے آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، بچنے کی راہ پوچھتے تھے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فداک ابی و امی یا سیدی یا رسول اللہ، قرۃ عینی بک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اے حبیب کبریا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمیں اس مصیبت، آفت، بلا اور شر سے بچنے کی راہ بتائیں، ہمیں مختصر عمل بتائیں کہ ہم کس طرح اللہ کی خوشنودی حاصل کر سکتے ہیں. اور اہل بیت اطہار تو خاموش رہا کرتے تھے، انہیں جو بتا دیا جاتا تھا، چونکہ وہ تو نفوس قدسیہ تھے، ان کی تو بات ہی الگ ہے، وہ تو ویسے ہی علوم و معارف کا سمندر تھے. ان میں سے ہر ایک نفس مقدس تھا، نفس مطہر تھا. انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اہل بیت مطہر، اہل بیت اطہار تو مقدس ارواح اور نفوس قدسیہ تھے، ان کے پاس تو جہل ٹھہرتا ہی نہیں تھا. اللہ رب العالمین نے انہیں علم لدنی عطا کیا ہوا تھا. یہی وجہ ہے کہ صحابہ اکرام کچھا کچھا اہل بیت اطہار کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنے مسائل ان سے پوچھتے تھے. آسان فہم حل اور سلوشن اہل بیت اطہار والے امام ان کو بتاتے تھے. اس لیے جو شخص جنتی ہے،
جنتی شخص کے لیے جنتیوں والے کام کرنا آسان ہوتے ہیں۔ آپ اس دنیا میں بھی جنتی کو دیکھ سکتے ہیں جو جنتیوں والے کام